مولاي صل وسلم دائما أبدا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات حامل القرآن فأوحى الله تعالى إلى الأرض ألا تأكلي لحمه، فقالت يا إلهي كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران اسلام، اصحاب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام، طلباء عزیز، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے برادر کبیر، فاضل نوجوان، اس ادارہ کے مؤسس و محتمم حضرت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب حفظہ اللہ، اور برادر عزیز فاضل نوجوان حضرت مولانا عبدالرؤوف محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس شام کو اس مجلس کے ذریعے خوبصورت بنا دیا اور مجھے اس عظیم الشان مجلس میں شرکت کی دعوت دی تاکہ اس مجلس کے انوار و برکات و تجلیات میں بھی سمیٹ سکوں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا ہماری نجات، مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ اور سبب بنائے. یہ تقریب میرے بائیں جانب موجود ان چھوٹے بھائیوں کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے، جنہوں نے اپنے سینے میں خالق کائنات کے کلام کو محفوظ کیا ہے. ان کے پاس کیا چیز ہے، میں اس کو اپنی طالب علمانہ زبان میں یوں کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں آپ نے الیکشن لڑنا ہو کسی ملک میں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی پاپولر پارٹی کا مجھے ٹکٹ مل جائے، اور اگر اس پارٹی کا ٹکٹ مل جائے، اس جماعت کا ٹکٹ مل جائے تو ایک گونا سکون ہوتا ہے کہ اس ٹکٹ کی بنیاد پر میں الیکشن جیت جاؤں گا. اور اس ٹکٹ ہولڈر کے عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار جب ایک دوسرے کو تعارف کرواتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں صاحب جن کو ٹکٹ ملا ہے فلاں جماعت کا، ان کا چچا ہوں، ان کا بھتیجا ہوں، ان کا بھانجا ہوں، ان کا بیٹا ہوں، ان کا والد ہوں. حالانکہ اس ٹکٹ کے ملنے پر فتح یقینی نہیں ہوتی. ان کو دنیا میں الیکشن لڑنے کا ٹکٹ ملتا ہے، کامیابی یقینی نہیں اور ایک مختصر وقت کے لیے ملتا ہے. میرے ان بھائیوں کو اللہ نے ایک نہیں جنت کے 10 ٹکٹ عطا فرما دیے ہیں، اور ان کی کامیابی یقینی ہے. اور یہ ٹکٹ یقینی ہے کہ یہ بچہ جس کے بارے میں اللہ کو کہے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. اس لیے یہ بہت عظیم الشان لوگ ہیں. حکیم الامت، مجدد الملت والدین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ جب کوئی حج سے آتا ہے، کوئی عمرے سے آتا ہے تو لوگ اس سے گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حج بیت اللہ عمرہ کر کے آنے والے سے دعا کرواؤ، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس کو بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیت اللہ کو دیکھ کر آ رہا ہے، اس گھر کو دیکھ کر آ رہا ہے جہاں صبح و شام، لیل و نہار، ہر وقت اللہ کی موصلہ دھار تجلیات برستی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں بیت اللہ سے بھی بلند مقام ہے اور حاجی سے بھی بلند مقام ہے کلام اللہ کا اور حافظ قرآن کا۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے، اگرچہ ادب کے خلاف ہے، لیکن بیت اللہ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن کلام اللہ کو بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اگر کوئی بیت اللہ کو دیکھ کر آئے، اس سے ہم دعا کرواتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے زیادہ ان بچوں کی عزت کرو اور ان سے دعا کرواؤ، کیونکہ ان کے سینوں میں بیت اللہ سے افضل چیز کلام اللہ موجود ہے۔ اس لیے کہ بیت اللہ اللہ کے اندر سے نہیں نکلا، حجر اسود اللہ کے اندر سے نہیں نکلا، صفا مروہ اللہ کے اندر سے نہیں نکلے، جنت جہنم حور و غلمان، لوح و قلم عرش و کرسی انبیاء، کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کے اندر سے نہیں نکلی۔ اللہ نے کہا کن فیکون، بس وہ ہو گیا۔ ایک ہی چیز ہے کائنات میں جو اللہ کے اندر سے نکلی ہے، وہ ہے قرآن کریم، اور وہ میرے ان بھائیوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ ان کے والدین کے لیے بہت مبارک۔ حضرت مولانا یوسف الدہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب بچہ نابالغ ہوتا ہے، ان میں سے اکثر بچے چھوٹی عمر کے ہیں جو بھی بلوغت کو نہیں پہنچے، تو سوال اٹھاتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا اکاؤنٹ، اس کا کھاتہ اللہ کے ہاں نہیں کھلتا۔ وہ اگر کوئی گناہ کرے تو گناہ لکھا نہیں جاتا، اگر کوئی نیکی کرے تو نیکی لکھی نہیں جاتی، وہ کسی کام کا مکلف نہیں کیونکہ ابھی بچہ ہے۔ تو بھی سوال کرتے ہیں کہ جب یہ بچہ بچپن میں صبح سے لے کر رات تک 8-8 10-10 گھنٹے قرآن کریم کی اپنی معصومانہ زبان اور توتلی زبان سے تلاوت کرتا ہے تو یہ ثواب کہاں جاتا ہے؟ جبکہ جناب رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک ایک حرف پر اللہ 10-10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو ان بچوں کا اکاؤنٹ تو ابھی کھلا نہیں، تو ان کا ثواب کہاں جاتا ہے؟ تو شہید اسلام حضرت مولانا یوسف الدہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے جتنا بھی قرآن کریم پڑھتا ہے، بچہ یا بچی، اس کا سارا ثواب ان کے ماں باپ کے نام اعمال میں جاتا ہے۔ وہ ماں باپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کاشتکاری کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور بچہ جو مدرسے میں قرآن کریم پڑھ رہا ہے، اس کا سارا ثواب ماں باپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ یہ اتنا عظیم علم ہے کہ اس علم کے آخر میں جا کر ان کے، میرے اور ہر حافظ قرآن کے استاد کے طور پر جس ہستی کا نام نامی آتا ہے، جس ٹیچر کا نام نامی آتا ہے، جس معلم کا نام نامی آتا ہے، وہ انسان نہیں، وہ بشر نہیں، وہ خالق بشر ہے۔ میرا اور ان کا استاد کوئی عام ہستی نہیں، میرا اور ان کا استاد کوئی انسان نہیں، بلکہ خالق انسان ہے۔ مبلغ اسلام، داعی کبیر، عم محترم حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب اطال اللہ بقاہ کے ساتھ سفر کا اتفاق ہوا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بیان فرماتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، آدم تک وقت نہیں کہ سناؤں۔ حدیث مبارکہ کی سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے حدیث کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، کہ آخر میں میرے استاد کے طور پر جناب رسول اللہ کا نام نامی آتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے۔ تو حضرت فرنٹ سیٹ پر براجمان تھے، تشریف فرما تھے، میری طرف منہ پھیر کر متوجہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ احمد، میں نے آج تک قرآن کریم کی سند نہیں سنی، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے؟ میں نے کہا سنیے حضرت، میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے استاد محترم قاری اقبال صاحب دامت برکات ملالیہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری عبید اللہ رحیمی سے، انہوں نے پڑھا مجدد القراءات قاری رحیم بخش نور اللہ مرکزہ سے، انہوں نے پڑھا قاری فتح محمد سے، انہوں نے پڑھا محیج الاسلام سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن آما سے، انہوں نے پڑھا کبیر الدین سے، انہوں نے پڑھا امام الدین الامروہی سے، انہوں نے پڑھا قاری قادر بخش سے، انہوں نے پڑھا عبد المجید الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا غلام مصطفیٰ سے، انہوں نے پڑھا غلام محمد سے، انہوں نے پڑھا عبد الغفور سے،
انہوں نے پڑھا عبدالخالق المنوفہ سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا عبدالرحمن سے، انہوں نے پڑھا قاری شہاب احمد السنباطی سے، انہوں نے پڑھا قاری شہادہ الیمنی سے، انہوں نے پڑھا ابو نصر الطبلاوی سے، انہوں نے پڑھا قاضی زکریا انصاری سے، انہوں نے پڑھا برہان الدین القلقیلی سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الحنفی الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو عبداللہ حسین سے، انہوں نے پڑھا عبدالرحمن الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے، انہوں نے پڑھا ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن حزیل سے، انہوں نے پڑھا ابو داؤد سلیمان بن خلف سے، انہوں نے پڑھا ابو عمر عثمان بن سعید الدانی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد الہاشمی سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الاشنائی سے، انہوں نے پڑھا ابو محمد عبید بن صباح سے، اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا سید الطائفہ ابو عمر حفص الکوفی سے، انہوں نے پڑھا امام عاصم کوفی سے، انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے، اور شیخ سعد بن الیاس نے قرآن کریم پڑھا عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، عبید بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اور ان پانچوں صحابہ کرام نے قرآن پڑھا، سمجھا، سیکھا صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جناب رسول اللہ نے قرآن کریم لیا سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے، اور جبرائیل امین نے قرآن لیا رب کائنات خلاق کائنات اللہ رب العزت سے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ فرمائیں۔ میرے اور ان کے ٹیچرز کی، اساتذہ کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو سب سے اوپر یا جناب رسول اللہ کا نام نامی آتا ہے یا اللہ کا نام نامی آتا ہے۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بچہ بچی بیٹا بیٹی انہی عظیم واسطوں سے اللہ کا اور اس کے نبی کا شاگرد بن جائے، ان کا طالب علم بن جائے، ان کا تلمیذ بن جائے، تو اپنے بچے کو جامع مسجد محمدیہ میں داخل کیجئے، مدرسہ عثمان بن عفان میں داخل کیجئے، جامعہ فاروقیہ میں داخل کیجئے، جامعہ محمدیہ میں داخل کیجئے، جامعہ فریدیہ میں داخل کیجئے، اپنے شہر گاؤں دیہات کے چھوٹے بڑے کچے پکے مدرسے میں داخل کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ شعر سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ قرآن سب سے اوپر، کتب سب کی سب نیچے ہیں۔ قرآن سب سے اوپر، کتب سب کی سب نیچے ہیں۔ اسی کا حافظ آگے، صدر وزراء پیچھے ہیں۔ مدارس مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے، انہی کی بخشش ہوتی ہے جو ان سے دل لگاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا